والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه الطرف الزهر صلاة تنور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وحزب الله المفلحين. آپ تمام حضرات اپنی توجہ کی ساری توانائیاں سمیٹ کر گنبد خضرا کی طرف مبذول کر لیں اور دل کی گہرائیوں سے اس بارگاہ رحمت پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. ترمذی شریف میں ایک حدیث سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی کہ آقائے کائنات نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علیہ. تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود مجھ پر بھیجے گا. اب ذرا آپ دیکھیے کہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا اتنا مضبوط ذریعہ ہے کہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا آقائے کائنات سے سب سے زیادہ قریب. مگر اس زمانے میں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ کہتی ہے کہ درود کا جلسوں اور
مسجدوں میں پڑھنا قرآن مجید میں کہیں نہیں مذکور، اس لیے اس پر بس آدمی اپنے شوق سے عمل کرتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں۔ ایک مولوی نے اسی طرح کی تقریر غازی پور میں کر دی، مجھے لوگوں نے بلایا کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تقریر میں جواب دے دوں۔ میں نے کہا کہ جس مولوی نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں ایسا کہیں حکم نہیں، بالکل اس نے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے جس کو درود کا حکم دیا اس کو اس عنوان سے یاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پاک پر خوب سلام اور خوب درود بھیجو۔ تو اس میں منافقوں کو کہاں شمار کیا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے، اس کو کہیں حکم نہیں ملا ہے، حکم تو ہم لوگوں کو تو اب اس کے بعد سے ان کی بولتی بند ہوئی۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے، درود پاک کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں جو عام طور سے ہے کہ ہر جمعہ کو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے ہر پیر کو یعنی منڈے کو امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری روایت یہ بھی میں نے پڑھی کہ ہر بدھ کو آقائے کائنات کے سامنے ہمارے اعمال ہفتے بھر میں کیا کیا ہوئے وہ سب پیش کیے جاتے ہیں۔ قیامت میں تو سب پیش ہوگا ہی، مگر ہفتے میں ہر 2 روز کے بعد یہ عمل رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سرکار کو وہ سب آدمی تعارف میں لائے جا رہے ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں سب کو یہی پہچان لیں، تاکہ شفاعت کا نمبر ان کا پہلے لگے کہ آگے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ تو تینوں حدیث میں یہی فرمایا کہ میرے سامنے پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے تم لوگ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ درود میرے اوپر پڑھو، کیونکہ تمہارے نامۂ اعمال میں میں جب درود کو زیادہ پاتا ہوں تو مجھے بہت سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے ایک حدیث میں آقا کائنات یوں فرماتے ہیں، کسی کو بھی
اپنی تعریف اتنی پسند نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنی حمد و ثنا پسند ہے. سمجھ میں آئے؟ بادشاہ کی تعریف کر دیجئے، بہت آپ کی وہ کچھ نہ کچھ دل جوئی کر دیں گے. ایک بادشاہ صاحب کے پاس شاعر آئے اور شاہ نے ایک لمبا قصیدہ پڑھ دیا اور بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کل آنا، میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا. رات بھر انعام کا تصور کر کے وہ سوئے نہیں، کیا ملے گا کیا ملے گا کتنا ملے گا. صبح تیار ہو کر پہنچ گئے دربار میں. تو بادشاہ نے پوچھا کیسے آئے؟ نہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ کل آنا، میں انعام دوں گا. بڑے بے وقوف ہو تم. ارے تم نے اپنے چند اشعار سنا کر تھوڑی دیر میرا دل خوش کیا اور انعام کا لالچ دے کر رات بھر تجھے خوش رکھا. اب کٹے پٹے معاملہ، اب کیا ہے؟ ہاں تو یہ ایسا بھی ہوتا. اگر اللہ کی حمد کرو تو کتنی نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو، یہ شکر بھی حمد ہے، تو میں اور زیادہ دوں گا. سبحان اللہ. اور زیادہ بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. ایک گلاس پانی پی کر الحمدللہ کہا تو جب جب پیاس لگے گی اللہ پانی دے گا. سبحان اللہ. اللہ جتنی حمد اور ثنا اس کی کرو، جتنا شکر کرو، اتنی ہی زیادہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. بلکہ یہ حال ہے کہ جو اللہ کی خوب تعریف کرتا ہے، اللہ اس آدمی کو قابل تعریف بنا دے. اس کی تعریف کرنے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا فائدہ ہوتا ہے. اور رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے نام اعمال میں درود کی کثرت دیکھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا مستقبل روشن بنے گا. قیامت میں جتنا یہاں درود پڑھ کر جاؤ گے، قیامت میں اتنے ہی زیادہ مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا. اور جو لوگ یہاں بخیلی کرتے ہیں وہاں پر تو ان کو پریشانیوں کا سامنا. قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اس روز حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کی خدمت میں رسول پاک فرماتے ہیں. لمبی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. میں یہ جتنے نام لیے سب کے پاس پورا میدان حشر ٹوٹ کر جا پہنچے گا. اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج اللہ کا کیسا غضب اتر رہا ہے. ذرا آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ کم سے کم
حساب کتاب کا کام تو شروع کیا جائے. فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کہیں گے سن لو آج اللہ نے وہ غضب ظاہر کیا ہے کہ ایسا غضب نہ پہلے کبھی ظاہر کیا اور نہ آئندہ کبھی ظاہر آئے گا. تم مجھ سے سفارش کے لیے آئے ہو, میں تو خود اپنی فکر میں ہوں کہ کہیں تمہاری سفارش لے کر گیا تو اللہ یہ نہ پوچھے کہ میں نے فلاں درخت کے قریب جانے سے تم کو منع کیا اور تم چلے گئے اور کھا پی لیا. پہلے اپنا معاملہ طے کرو, بعد میں اپنی اولاد کا مسئلہ. ہاں نفسی نفسی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح, اسی طرح سب کرتے جائیں. مگر آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سب سے اخیر میں وہیں پہنچے گے لوگ. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہاں کہاں ٹکر مار رہے ہو, دوڑ لگا رہے ہو, سن لو آج اللہ کے حضور گفتگو کرنے کی کسی میں کوئی مجال نہیں, صرف اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس کے محمد وہی گفتگو کرتی ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ دن ہوگا آج کے دن اس کا انتظام کرنا ہے. وہابیوں کی دوستی سے کوئی انتظام نہیں ملے گا اور گڑبڑ ہوتا ہے. اس کو آپ خوب مضبوط کی رکھیے, بات کر کے رکھیے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد کروں گا کہ ویسی حمد و ثنا کبھی کسی نے نہ وہ حمد کروں اور عرض کروں گا یا ربی امتی امتی, اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے. اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع. اے پیارے محبوب سر اپنا اٹھائیے, سجدے سے سر اٹھائیے, آپ جو کہنا ہے کہیے, سنی جائے گی بات, اور جو سفارش کرنی ہے کریے, وہ شفاعت سنی جائے گی. تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے, سب سے نمبر 1 کے جو لوگ ہیں ان کو لے جاؤ. اللہ کو لسٹ نہیں دے گا کہ یہ لسٹ لے جاؤ اور ان کو نکالو, ان کو پہنچاؤ جگہ. وہ کون طے کرے گا؟ وہ میرے آقا طے کریں گے. نمبر 1 میں کون لوگ ہیں ان کو پھر میں سب سے پہلے میں جنت کے پھاٹک پہ پہنچوں گا. وہ اقرأ باب الجنہ, جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے
ڈھانپنا کھولا جائے گا، وہ عجوزوں کے امتی اور اپنی امت کے ان لوگوں کو اس میں داخل کروں گا، پھر واپس آ کر سجدہ کروں گا، پھر ویسے ہی ایک بے مثال حمد و ثنا ربی کروں گا سجدے میں۔ اللہ فرمائے گا سر اٹھائیے، جو کہنا ہے کہیے، جو شفاعت کرنی ہے کیجیے، سب قبول کیا جائے گا۔ تو میں وہی امتی عرض کروں گا۔ تو فرمائے اللہ تعالی فرمایا کہ 2 نمبر کے لوگوں کو لے جائیں گے۔ اب یہ 2 نمبر بھی کون ہوں گے؟ اس کو میرے آقا ہی کہتے ہیں۔ پھر سجدہ کروں گا آ کر، تیسری مرتبہ کہا جائے جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو لے جائیں گے۔ پھر ایک روایت میں چوتھی بار آؤں گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا ہل بقی احد، کیا کوئی باقی رہ گیا؟ تو میں کہنا لم یبق الا من حبسہ القرآن، اب کوئی نہیں بچا، صرف وہی لوگ بچے ہیں کہ جن کو قرآن نے بند کر دیا ہے خالدین فیہا ابدا کر۔ سبحان اللہ۔ وہی بچے۔ ایک روایت یہ ہوئی، دوسری روایت میں چوتھی بار آؤں گا پھر سجدہ کروں گا۔ اب چوتھے نمبر کے لوگوں کی اجازت ملے لے جاؤں گا۔ پانچویں بار آؤں گا تو مجھ سے فرمایا جائے گا ابھی کوئی باقی رہا؟ تو میں وہی کہوں گا کہ اب کوئی نہیں بچا۔ اب یہ 2 روایتیں، آخری بار کون لوگ جائیں گے؟ تیسرے نمبر والے یا 4 نمبر؟ سمجھ گئے؟ اس طرح پر یہ رہا۔ اب اس میں آقا کائنات کو یہ بھی اللہ فرمائے گا آپ انبیاء کرام کو، اپنی امت کے علماء کو اور ان کے اولیاء کو اور حافظوں کو، قرآن کے حافظوں کو اجازت دیجیے وہ جن کی چاہیں وہ شفاعت۔ اب یا تو امتی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف رسول پاک اپنی امت کی شفاعت کریں گے، مگر اللہ فرما رہا ہے انبیاء کرام کو حکم دیجیے وہ شفاعت کرے، وہ بھی میرے آقا کے حکم سے ان کی نعمت میں اپنی امت کے نیکوں کی شفاعت۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آیا؟ اب علماء اپنے شاگردوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو، ان سب کو شفاعت کریں گے۔ اسی طرح اولیاء کرام اپنے مریدوں کو، مریدوں کے مریدوں کو شفاعت کر کے جنت میں پہنچاتے جائیں گے۔ یہ سب میرے آقا کا حکم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کچھ روز سمجھ میں آئے گا عرش حق ہے مسند صفت رسول اللہ، دیکھنی ہے عرش میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے عرش میں عزت رسول اللہ۔ اسی وقت نظر آئے گا کہ تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور رضا چاہتا خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایسا پیارا نبی ہے، اس کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا
اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی تعظیم بھرپور کرو۔ تعظیم تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں تعظیم کرنے کا ایک جذبہ، اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری تعظیم ہو رہی۔ کوئی اگر اس کو گالی دے دے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے ارے میری عزت اتنے بگاڑ دی۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے۔ بے شک سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب انسانوں کو جب عزت کی تو انسانوں کو کے دل میں اپنی عزت اور اپنی تعظیم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر دوسروں کی عزت کرنا بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی تعظیم کرو، ان کی خدمت بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو، مگر قیامت جتنی قریب آئے گی مجھے انت لذل امت ربتا، ماؤں کی تعظیم و تکریم کے بجائے ان پر حکومت چلانے لگی کے لوگ، اور یہ بھی حال ہے کہ بیٹا بیٹی کوئی ماں باپ کی تعظیم و تکریم نہ کرے گا، اور وہ زمانہ اب شروع ہو گیا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں آدمی اپنی بیوی کی غلامی کرے گا اور اپنی ماں سے نفرت رکھے گا، اپنے دوست سے دوستی سے جگائے گا اور اپنے باپ کو کنارے کر دے گا۔ یہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہ سب ہوتا جا رہا ہے، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان من اجلال اللہ تعالی وإعظامه إكرام ذي الشيبة من المسلم وحافظ القرآن۔ اللہ تعالی کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے اس کی تعظیم میں کہ بوڑھے مسلمان، سچے بوڑھے مسلمان کی بھی تعظیم کرو اور عالم دین کی بھی تعظیم کرو۔ یہ رسول پاک نے فرمایا کہ اس بوڑھے مسلمان کی تعظیم، اس عالم دین کی تعظیم جب تم کرو گے تو یہ اللہ کی تعظیم ہوگی، یہ اللہ کی تعظیم شمار ہوگی کہ ان من اجلال اللہ تعالی وإعظامه إكرام ذي الشيبة من المسلم وحامل القرآن۔ یہ بتایا، تو اس لیے اب عالموں کو اور بوڑھوں کو اپنی تعظیم کروانی ہے تو اپنے آپ کو قابل تعظیم اور ان کی جب تعظیم ہوگی تو کیوں ہوگی ان کی تعظیم؟ اس لیے ان کی تعظیم ہوگی کہ عالم اللہ کے رسول کا نائب ہے، اس لیے بوڑھا مسلمان اللہ تعالی کو پسند ہے، نیکی جب کرتا تب۔ سمجھ میں آیا؟
ہاں اگر برا ہو کر کے اب اس زمانے میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کی امت میں کوئی برا آدمی داڑھی انہیں مٹا کر کے پہنچتا تو اس کی تھوڑی پکڑ لیتے، بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ داڑھی کا بوجھ بھی برداشت نہیں کرتا، یہ اس طرح تنگ فرماتے۔ میرے سامنے کئی مرتبہ ایسے واقعات سرکار نے موقع، اس لیے بوڑھوں کو بھی اپنی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، عالموں کو بھی اور ان کو بھی۔ اس میں اللہ کی تعلیم کا حق ادا ہوتا ہے، سمجھ میں آئے گا؟ ہاں اب آئیے، جب ایک عالم کی ایک بوڑھے کی تعلیم کی جائے تو اب ذرا سوچو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت ساری تعلیموں کا ذکر فرمایا اور توحید کے مسائل کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے کہہ دیا تھا تبت لک سائر اليوم الہذا دعوتنا، تو قرآن مجید کی سورہ تبت اتری کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ ہلاکت کی خبر دے دی گئی کہ یہ ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی دونوں تباہ کرا، دونوں جہنمی، کہ یہ توحید کرنے والے۔ منافقین کے بارے میں یہ بھی دل میں توہین کرتی اور زبان سے وہ چکنی چپڑی باتیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، سب سے نچلے، بت پرستوں سے بھی نیچے، اتنے سخت عذاب ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، منافقین اور منافقات کا نام پہلے لیا کہ اللہ عذاب دے گا منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو۔ مشرکین کا بت پرستوں کا نام بعد میں لیا گیا اور ان کا نام کہ عذاب میں پہلے مستحق ہیں بعد میں وہ ہیں۔ تو یہ کیا کہ انہوں نے نبی کے ساتھ زیادہ غداری کی اور آستین کے ساتھ بند کر کے رکھے یہ لوگ، اس لیے ان کا معاملہ زیادہ کھٹائی ہے منافقین کا اور مشرکین کا اس سے کم۔ پھر تعظیم کرنے والوں کا رسول پاک کی سب سے زیادہ جس شخص نے تعظیم کی وہ ابو بکر صدیق، تمام صحابہ میں، تمام امتوں میں، سمجھ میں آئے گا؟ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ اونچا ہوا تو کون ہے؟ ابو بکر، ان کا ہے۔ تو رسول پاک کی تعظیم کرو تو خود قابل تعظیم ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ چاہیے۔ اب قرآن مجید میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، وہ جو کہیں ان کے پیچھے رہو، پیروی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ لَرَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اے مسلمانوں جان لو کہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہے، اگر تمہاری ہر بات کو مان لیا کریں
تو تم بڑی مصیبتوں میں پڑ جاؤ. اس لیے تم ان کی باتوں پر چلو، اپنی بات پر منوانے کی کوشش نہ کرو. ہاں اب سنیے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک وقت آیا نجد سے کہ ہمارے یہاں کوئی حاکم اپنی طرف سے مقرر کر کے بھیج. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اقرا ابن حابس نجد کے رہنے والے بہت مضبوط صحابی ہیں، ان کو آپ بھیج دیں. تو وہاں کے دوسرے آدمی کا نام حضرت عمر نے لیا. یا رسول اللہ، قعقاع ابن معبد زیادہ بہتر پڑے گی. تو حضرت ابو بکر نے کہا تم میری مخالفت کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے مخالفت نہیں کی. ذرا آواز بلند ہو گئی، نہیں تم مخالفت کر رہے ہو. تو انہوں نے بھی ایک بلند آواز سے کہا نہ، میں نے آپ کی مخالفت میں نہیں کہا، بلکہ میں نے ضرورت محسوس کی اس کے اعتبار سے کہا کہ قعقاع زیادہ فٹ پاٹ پڑ گئے. اب آواز ذرا اونچی ہو گئی تو قرآن مجید کی کئی آیتیں اتر گئیں. ایک آیت یہ اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز نبی پاک کی آواز سے زیادہ اونچی نہ رکھو. ولا تجهروا له بالقول، اور نہ اونچی آواز سے ان سے ایسے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو. اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، کچھ بچے گا نہیں. اگر نبی کی آواز کے سامنے آئندہ کی آواز اونچی. اب ذرا سوچو، یہ بتائیں نیکیاں برباد ہو جائیں. نیکیاں برباد ہونے کیا مانتے ہیں؟ کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے گھر جائے اور جھوٹ بولے تو کیا نماز پڑھی ہوئی برباد ہو گئی؟ کوئی شراب پی لے تو پڑھی ہوئی نماز برباد ہو گئی؟ نہیں، وہ نماز اپنی جگہ رہے گی، روزہ اپنی جگہ رہے گا، حج اپنی جگہ رہے گا، زکات کی وہ اپنی جگہ رہے گی. گناہ گناہ ہے اور نیکی نیکی ہے. گناہ کا عذاب ہوگا، نیکی کا ثواب ہوگا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر کسی نے اپنی آواز اونچی کر دی تو اس کی ساری نیکیاں برباد. کیا مطلب؟ کفر سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. آدمی نے سال بھر نماز پڑھی اور کفر کر دیا، ساری نمازیں چوپٹ. حج کیا تھا وہ بھی چوپٹ، جو زکات تھی وہ بھی ختم، جو روزے رکھے وہ سب ختم. توبہ کرے اور اب پھر سے نماز پڑھے، روزہ رکھے. ہاں، اب گزرا ہوا تب ختم، اب آج سے رکھے. جب توبہ کی یہ آج سے اب تمہارا اسلامی کام شروع. پہلے کا سب ختم.
سمجھ گیا؟ یہ ہے تو اس لیے فرمایا گیا انتا نتا معلوم کہ نبی پاک کے بارگاہ میں اگر آئندہ کسی نے آواز اونچی کی تو اس کو وہ اس کے اوپر حکم کفر عائد ہوگا، ساری نیکیاں اس کی برباد۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو نبی کی تعظیم کے چیز اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام بہت آہستہ بات کرتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اب حضرت عمر بڑی بلند آواز تھی ان کی، مگر جب یہ آیت اتر آئی تو ایسے پھوس بات کرتے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ کیا بولے، پھر سے ذرا بلند کچھ اونچی آواز سے کہو، یہ پوچھنا پڑتا تھا۔ یہ بخاری شریف میں۔ تو اب منافقین مذاق اڑانے لگے تو آیت اتری ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو بہت نیچی رکھتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے ایمان کا امتحان دیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، ان کی مغفرت لکھ دی گئی اور ان کو عظیم ثواب کی بشارت دی گئی۔ کچھ لوگ آئے کسی دیہات سے رسول پاک کی بارگاہ میں، اور اس وقت رسول پاک مسجد میں نہیں تھے، گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ وہ دیہاتی لوگ تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ رسول پاک کو آہستہ بلایا جائے کیا ہو کیا نہ۔ بس آئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم فلاں دیہات سے آئے ہیں آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے، باہر تشریف لائیے۔ قرآن مجید کی آیت اتر آئی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کے حجرے کے باہر سے آپ کو بلاتے ہیں کہ باہر تشریف لائیے، ہم آئے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر وہ ہیں جن کے پاس عقلی ہی نہیں، بے عقل ہیں، ذرا بھی عقل ہوتی تو خاموش رہتے۔ ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ لوگ صبر کر کے بیٹھے رہتے کہ آپ خود سے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا، مگر کیونکہ یہ دیہاتی لوگ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو اس لیے ان اللہ غفور رحیم، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے، رحمت سے ان کو نوازتا ہے، سبق دے دیا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کا ان کی تعظیم ہر تعظیم سے بڑھ کر، ایسی بڑھ کر کہ ابھی آپ نے مولانا ابو یوسف صاحب سے سنا کہ نماز تو فرض کی
عبادت فرض کی اللہ نے، مگر وہ سب کس کا طریقہ ہوگا؟ رسول پاک کا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ نہیں۔ اب میں اس میں اور بڑھا بھی کہتا ہوں، وہ یہ کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی پاک کی تعظیم اس میں داخل نہ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنے بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سر قیمت رسول شہر وامثالہ المعظمین، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بچن بھی مرتبہ بدتر از استغراق در خیال گاؤ خلے قدرت، یہ لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں کہ یہ نماز میں رسول پاک کا خیال آنا اتنا برا کہ آدمی اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جائے، اس سے بھی کئی گنا برا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب ذرا آپ مجھے بتاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر حوازنی ایک صحابی ہے، بنو حوازن کے تھے، وہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک رکوع میں، انہوں نے جلدی سے بڑھ کر سب کے پیچھے اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے، تکبیر تحریمہ پڑھی، پھر تکبیر رکوع کر کے رکوع میں چلے، اور رکوع ہی میں ایک قدم آگے بڑھا کر سب میں جو جگہ تھی اس میں شامل ہو گئے۔ سمجھ میں آئی گا؟ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے سلام پھیرا تو فرمایا، اے ابو بکر، تم نے صفوں کے پیچھے اپنی نماز کیوں شروع کی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ رکوع میں چلے گئے تو میں سوچنے لگا کہ کہیں سب میں پہنچتے پہنچتے آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، میری پہلی رکعت چھوٹ جائے گی، تو اس لیے پہلی رکعت پکڑنے کے لیے میں نے پیچھے نیت باندھ لی اور رکوع ہی میں سب میں گھس گیا۔ فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تحج، اللہ پہلی رکعت کی محبت تیرے دل میں اور بڑھا دے، مگر ایسا آہستہ مت کرنا۔ بتائیے، جو آدمی مسجد میں نماز شروع ہونے کے بعد آئے گا تو اس کو آخری صف میں جگہ ملے گی، تو آخری صف میں یہ ہے، اور رسول پاک سب سے آگے نماز پڑھا رہے، کیا مڑ کر کے دیکھ رہے تھے کہ کون اب آ رہا ہے، کون کیا رہا ہے، کون کیا کر رہا؟ مگر یہ تھا کہ یہ بتایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ میرے آقا نے یہ ان کو بات کیوں بتائی؟ اس بات کے لیے بتائی کہ نماز جب پڑھو تو یہ خیال رکھو کہ نبی پاک تمہاری نمازوں کو دیکھ لیں، نمازوں کو اور ہر نمازی کو دیکھ، پھر یہ خیال لاؤ۔ ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں
ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا اے فلاں، پیچھے بہت پیچھے تھے، تم نے اپنا رکوع اور سجدہ ٹھکانے ٹھیک ٹھاک کیوں نہیں کیا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ قبلتی ہاں ہونا، کہ میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں قبلے کی طرح؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ واللہ انی لا اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، خدا کی قسم میں تم کو اپنی پیچھے پیچھے ویسا ہی دیکھتا جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اس سے کیا میرے آقا نے یہ نہیں بتا دیا کہ تمہاری نماز کا کوئی گوشہ میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے؟ جب پوشیدہ نہیں ہے تو تم یہ نماز پڑھو تو یہ تصور بھاگ کے پڑھو کہ نبی پاک دیکھ رہے ہیں، کہیں بڑی جماعت میں ٹوک کر ہماری حالت خراب نہ کر دیں۔ ہاں، یہ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے آقا صحابہ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو یہ تصور کرو، اور اگر یہ تصور نہ ہوتا تو پھر یہ کیوں کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری، مسلم اور سیاستہ کی اور بھی کتابوں میں ہے کہ ہم لوگ جب بیٹھ جاتے تھے قاعدے میں بیٹھ ہوتے تو بیٹھنے کے بعد ہم لوگ پڑھا کرتے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، اس طرح پڑھتے تھے۔ رسول پاک نے فرمایا تم لوگ یہ کیا پڑھتے ہو؟ تم کہتے ہو السلام علی اللہ، ان اللہ هو السلام، اللہ ہی تو سلام ہے، تم یہ کیا کہتے ہو علی اللہ، السلام علی اللہ؟ ہاں سنو، جب تم بیٹھو تو یہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإذا قلتم هذا بلغ كل عبد لله عبد صالح لله في السماء والأرض، جب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تم کہو گے تو تمہارا یہ سلام اللہ کے ہر ایک بندے کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو۔ پھر اس کے بعد کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھو۔ یہ التحیات کا طریقہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، جس محدثین نے نماز پڑھنے کی حدیثیں تخریج کی ہیں، ان سب نے عبداللہ ابن مسعود کی اس تحیات کو ایک لفظ کے کم یا زیادہ کے ساتھ بھی نقل نہیں کیا، بالکل ہر جگہ ایک لفظ ہے السلام علیک ایھا النبی، خاص کر کے کیا کہا گیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول پاک کو نماز میں سلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھو تو یہ تصور جماعت میں پڑھو کہ رسول پاک سامنے السلام علیکم، سمجھ گیا؟
کیا مدینے میں ایک مسجد نبوی تھی؟ کم سے کم 6 مسجدیں مدینہ پاک میں تھی اس وقت. ہر مسجد میں السلام علیکم جو نبی پڑھتے. تو اس کا مطلب ہوا ہر مسجد کا لوگ کے لوگ یہ جانتے تھے کہ رسول پاک ہماری نماز بھی دیکھ رہے. نہ صرف مدینہ کی مسجد بلکہ اس وقت بہت سے لوگ یمن میں مسلمان ہو گئے تھے, نجد میں مسلمان ہو گئے تھے, اور بہت سے لوگ خیبر میں مسلمان تھے, مکے میں بھی کچھ مسلمان تھے. تو اب یہ سب کے سب السلام علیکم جو نبی پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ حال ہو گیا کہ اب دنیا کے کونے کونے میں جہاں نماز پڑھی جائے السلام علیکم. جب تک میرے آقا اپنی حیات ظاہری میں تھے تب بھی السلام علیکم ایھا النبی, اور وفات پا کر چلے گئے تو بھی آپ اسی طرح زندہ ہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی. سمجھتے ہیں؟ جب بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ہماری نمازوں کو کب مشاہدہ کر رہے ہیں تو نماز میں سلام کرنا یہ تعظیم ہے, اور تعظیم رسول پاک کی ہو رہی. اس وجہ سے اب جو ہے کچھ لوگ کہنے لگے آپ لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, مگر کھڑے ہو کر اگر ہوتا تو اتحیات بھی تو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہوتا ہے. بیٹھ کے پڑھنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں جب بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی بیٹھ کر ہی حضور کو سلام پڑھنا چاہیے, کھڑے ہو کر نہیں. میں نے کہا کہ بالکل تم تو اپنے حساب سے بات کر رہے ہو, اب اسی حساب پر میں بھی بات کرتا ہوں. نماز ختم ہونے کے وقت سب لوگ ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کھڑے ہو کر کیا بیٹھ کر؟ تو اب ان سے میں نے کہا تب آپ کو اب یہ چاہیے کہ راستہ گزر رہے ہیں, کوئی دوست آ جائے وہی دو جانب بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چوراہے پر بیٹھ کر کھاؤ. کیونکہ اگر کھڑے ہو کر چلتے ہوئے سلام کرنا جائز ہوتا تو نماز میں کھڑے ہو کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا ہے. بالکل چپ معلوم ہوتا تھا کہ بتیسی سب گر گئی. اللہ تعالی خیر فرمائے. نماز میں تعظیم سبحان اللہ. وقت بہت ہو گیا, ایک حدیث سناؤں گا ورنہ حدیثیں تو نماز کی تعلیم کی کئی ایک ہے اور عجیب و غریب طرح. ہاں, ایک مرتبہ بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث حضرت سعد بن سعیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر فوراً مسجد سے نکلے اور قبا چلے گئے. تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے قبا, وہاں چلے گئے. اب تو بڑا تیز لمبا راستہ بن گیا, پتہ نہیں کتنے میل ہو گئے, مگر اس وقت کھیت کا راستہ تھا, قریب ہوتا تھا, 2.5 میل پر تھے. اور ہم بھی جب 1966 میں گئے تو اس وقت قبا شریف جانا ہوا کئی بار, ہر مرتبہ پیدل ہی جاتے تھے اور کھیت سے چلے جاتے, کھیت سے باغات سے گزرتے ہوئے چلے جاتے. بعد میں تو ہم جب جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کس راستے میں.
تو اب مجھے یہ کہنا ہے کہ قبا آپ تشریف لے گئے، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، انتظار کرتے کرتے بہت سے لوگ جتنے مسجد نبوی کے نمازی تھے سب آ گئے، مگر ابھی رسول پاک نہ آئے، نہیں آئے، اور دیر ہونے لگی۔ حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے لوگوں میں ایک اختلاف پڑ گیا تھا، تو ان میں صلح کرانے کے لیے گئے، دیر ہو گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، فتصلی بالناس، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا ان سے تم اگر تم لوگ کہو گے تو پڑھا دوں گا۔ تو سب کی رائے ہوئی کہ ابو بکر نماز پڑھا دیں، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اقامت ہوئی، مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز شروع کی۔ اب نماز کتنی ہوئی تھی نہیں، کتنی نہیں ہوئی تھی یہ پتہ نہیں، مگر حدیث کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی پہلی رکعت میں تھی۔ اتنے بیچ نماز میں رسول پاک مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا صفیں لگی ہیں، ابو بکر نماز پڑھا، تو مسجد میں جو سب سے بعد میں آئے تو سب سے پچھلی صف میں کہاں کھڑا ہو، سب سے پچھلی میں، مگر رسول پاک پچھلی صف میں ایک طرف دو آدمیوں کو ایک کنارے سے ایسے الگ کیا، بیچ میں سے آگے بڑھے، اس کے صف کے دوسرے اس کے آگے والی صف دو آدمی ایسے ذرا کھسکایا اور آگے بڑھے، تیسری چوتھی پانچویں، اس طرح سے 7 صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صفے اول میں جا کر ایک کنارے سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے حضور کو جاتے دیکھ لیا تو ہاتھ پر ہاتھ بجانے لگے، کیونکہ اس وقت لقمہ دینے کے لیے کوئی لفظ بتایا نہیں ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ تالی ٹھوک دینے کی لقمہ ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق نماز بہت استغراق سے پڑھتے، مگر صحابہ کی تالیاں بہت ہو گئی، تو اب انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک ایک کنارے سے فوراً وہ پیچھے ہٹنے لگے، سمجھ گیا، پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول پاک نے وہاں سے اشارہ کیا، مکان اپنی جگہ امامت کرتے رہو۔ انہوں نے الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے کہا، پھر بھی سب میں گھس گئے، اور آقا کائنات وہاں سے چل کر آئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پوری فرمائی۔ اب یہاں تک روک کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں آئے، مگر آپ صفوں کو چیرتے چیرتے صف اول میں کیوں آئے؟ کیا یہ اجازت ہم لوگوں کو بھی ہے؟ نہیں۔ کیوں وہ آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک وہاں نہیں کھڑے ہوں گے کہ کوئی نماز کا بہانہ کر کے رسول اللہ کی طرف پیٹ کرے، وہاں پر رسول پاک کو کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے، وہاں کھڑے ہوں گے جہاں کسی کی چیز نہ، ورنہ
میرے آقا بیچ سے ابو بکر کے سیٹ پر آ جاتے. کنارے سے کیوں آئے؟ کہ یہاں آ کے کھڑے ہوں گے تو ابو بکر کا پیچھا پڑے گا. سمجھ میں آئے؟ اس لیے میرے آقا آئے تو ایسی جگہ کھڑے جہاں کسی کا پیچھا نہ. اس سے پتا چلا کہ نبی پاک کی تعلیم نماز میں بھی فرض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نماز میں بھی ان کی تعلیم فرض ہے. عبادت اللہ اور طریقے تعلیم رسول اللہ. یہ اب نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ آئے کائنات فرماتے ہیں ما منعک یا ابا بکر اس امرتک ان تصلی بالناس. اے ابو بکر، میں نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو. تم کو کس نے روکا اس کام سے کہ نماز نہ پڑھو؟ رسول پاک کا حکم ہے کہ نماز پڑھاتے رہو اور پھر بھی وہ پیچھے آ گئے. تو کس نے روکا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے پیارے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے ابی بکر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے آگے امامت کرے. وہ نہیں کر سکتا. تو رسول پاک مسکرا کر خاموش ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کا جواب بالکل ٹھیک ہے، پسند کیا رسول پاک. تو اب طریقہ تعلیم نماز میں برتا کس نے؟ حضرت ابو بکر نے. ہٹے مصلی کی جگہ اور وہاں پر پہنچ گئے. پھر اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دے رہے ہوں اور تعظیم کہ وہ تعظیم کرنے کا جو طریقہ بندے پر اس کے خلاف پڑ جائے تو تعظیم پر عمل کرے اور حکم کو آئندہ کے لیے بچا کے رکھے. ہاں، نہیں تو کیا حضور نے حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں الامر فوق العلم. ہو سکتا ہے ہمارے جیسے لوگ ہو، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا ہے کہ الادب فوق الامر. ادب پہلے ہے، بعد میں حکم پر عمل کرنا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ حدیث بخاری شریف باب غزوۃ الحدیبیہ اس میں موجود ہے. سورہ نماز لکھا جانے لگا تو رسول پاک نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما قال قریش من محمد رسول اللہ. حضرت مولا علی لکھنے لگے، لکھ دیا محمد رسول اللہ ما قال قریش. یہ وہ سورہ نامہ جو قریش نے محمد رسول اللہ سے طے کیا ہے. یہ سورہ نامہ تو سہیل ابن عمرو اسلمی مکے کی ایک سردار وہی سورہ نامہ کرانے آئے تھے. تو وہ کہتے ہیں محمد اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم سے آپ کا کیا جھگڑا تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ اور جب جھگڑا ہی نہ رہتا تو صلح نامے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہم صلح کر رہے ہیں کہ ہمارا آپ سے جھگڑا اور کچھ دنوں کے لیے صلح ہو. تو اس لیے آپ ایک کام کیجیے، اپنے نام کے ساتھ
سامنے سے رسول اللہ کے لفظ مٹائیے. ہم تو آپ کو ابن عبداللہ جانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے آپ کو، اس لیے آپ رسول اللہ کے لفظ مٹائیے. تو مولا علی سے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں عبداللہ کی اور میں رسول اللہ. اے علی یہاں سے لفظ رسول اللہ خرج کے مٹا دو. انہوں نے عرض کی واللہ لا اقتلوک ابدا، خدا کی قسم یہ آپ کا لقب ہے، میں مٹا نہیں سکتا. حضور کہہ رہے مٹا دو تو کہتے ہو خدا کی قسم نہیں مٹاؤں. حکم ایک طرف، تعظیم رسول ایک طرف. تو اب رسول پاک نے یہ نہ فرمایا ہے علی کب سے یہ بدتمیزی سیکھ لی تم نے، معاف کرنا، یہ نہیں کہتے، بلکہ فرماتے ہیں اچھا علی وہ کاغذ لاؤ مجھ کو دو، اور اپنے ہاتھ سے مٹایا. وَكَتَبَ بِيَدِهِ ابن حرمزہ. بس ہو گیا. تو یہاں پر نبی پاک کی تعلیم ثابت. اب آپ سب لوگ آقا کائنات کی تعلیم میں کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام کے نظر